اتحاد و اتفاق کی بات تو سارے مسلمان کرتے ہیں، مگر جو اصول اور ضابطہ بتایا گیا ہے کتاب و سنت اس چیز کو پکڑنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے اتحاد و اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ منہج سلف ایسا منہج ہے اور یہ طریقہ ایسا طریقہ ہے کہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین سے جوڑتی ہے، کسی خانقاہوں سے نہیں جوڑتے، کسی دوسرے اماموں اور کسی بزرگوں اور اپنے باپ داداؤں سے نہیں جوڑتا، سیدھے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، قال اللہ اور قال اللہ رسول سے مسلمانوں کو جوڑتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس پلیٹ فارم میں آیا جائے آدمی کو۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو پاک ذات ہمارا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اسی پاک پروردگار عالم نے بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو ہماری رہبری، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا نزول ہو، اور خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر اللہم صلی علیہ وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے باتیں کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے توفیق چاہتا ہوں کہ مجھے صحیح طریقے سے قرآن و سنت کی باتیں پہنچانے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، پچھلے 2 جمعہ سے ہم نے سلفیت کے تعارف کے حوالے سے سنا کہ سلفیت کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سلفیوں کے بعض نمایاں اوصاف کے حوالے سے بھی سنا۔ انہی نمایاں اوصاف میں ایک وصف منہج سلف کا یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے سے ڈائریکٹ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے ہمیں دین پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو، آپ کے صفات کو اور آپ کے اخلاق کو، ساری چیزوں کو امت تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جس طریقے سے کہتے ہوئے سنا، اسی تعبیر سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، صفات اور اخلاق ساری چیزوں کو بیان کیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعبیرات کیا ہیں؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے دیکھا۔ اور رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا و کذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے ہمیں سنت پہنچی ہے۔ لہذا اہل سلف کا ایک نمایاں وصف یہ ہے، ممتاز وصف یہ ہے کہ ڈائریکٹ تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے واسطے سے قرآن اور سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، قال اللہ اور قال الرسول کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وہی دین ہے، حقیقت میں وہی دین ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، وہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، جس میں سے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابو داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، مسند احمد ہے، اور اس طرح کے دیگر محدثین نے احادیث رسول کو جمع کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم دیکھیں تو ایسی صورت میں لوگ اپنے بزرگوں کی طرف
اپنے اماموں کی طرف، اپنے جگہوں کی طرف، اپنے جو ہے علماء کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن یہ اہل الحدیث ایک ایسی جماعت ہے، اہل سلف اور سلفی ایک ایسی جماعت ہے، آباء و اجداد کس طرح تھے اس سے کوئی سروکار ان کو نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، کتاب و سنت کیا کہہ رہی ہے، سلف نے کس طریقے سے حدیث کو سمجھا ہے، قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کو کس طریقے سے انہوں نے مانا ہے اور عملی زندگی میں کس طریقے سے لایا ہے، یہ چیز سب سے اصل چیز ہے اور یہی بیسک چیز ہے اسلام کا۔ اگر آپ کسی بھی غیر مسلم کو دعوت دیں گے تو آپ کس کی طرف دعوت دیں گے؟ یقیناً آپ قرآن اور حدیث کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور وہی اسلام ہے۔ تو یہ ایک نمایاں کردار ہے میرے بھائیوں کہ اہل سلف صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں جن کی کتاب موطا امام مالک آج بھی زندہ ہے، اور کتابوں میں جو احادیث کو نقل کرنے اور اس طریقے سے جمع کرنے میں سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی تھی وہ موطا امام مالک ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی جو کتاب موطا امام مالک ہے یہ آج بھی موجود ہے اور ہر مدارس میں قریب قریب پڑھائی دی جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جب درس دیتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ساری دنیا کے لوگوں کی باتوں کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن سوائے اس قبر والے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ سوائے اس قبر والے کی کہ اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، ساری باتیں ان کی لی جائے گی اور دنیا والوں کی بات اچھی رہے تو لی بھی جا سکتی ہے، بری رہے تو چھوڑی بھی جا سکتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی۔ یہی سلفیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھا دیا ہے، جو حدیث کی شکل میں موجود ہے، یہی اسلام ہے۔ اور اہل حدیث لوگوں کو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور منہج صحابہ کہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سلفیوں کے اوصاف میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے ذہن میں اور آپ کے تصور میں یہ بات رہے گی کہ سارے مسلمان یہ چیز کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اتحاد اتفاق میں مسلمانوں کو رہنا چاہیے، اتحاد کو اپنانا چاہیے، ایک جٹ ہو کر کے، یکجا ہو کر کے، بھائی چارہ بن کر کے جو ہے تمام مسلمان کندھے سے کندھے ملا کر کے رہنا چاہیے۔ لیکن غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی یہاں ہو رہی ہے کہ جو اصول اور جو ضابطہ اتحاد و اتفاق کا ہے اس چیز کو نہیں اپنایا جا رہا ہے۔ ہر کوئی اتحاد کی بات تو کر رہے ہیں، ہر کوئی اتفاق کی بات تو کر رہے ہیں، ہر کوئی ایک اور نیک ہونے کی بات تو کر رہے ہیں، مگر جو اصول اور ضابطہ ایک اور نیک ہونے کی ہے، اتحاد اور اتفاق ہونے کی ہے، اس چیز کو نہیں لیا جا رہا۔ کوئی آدمی اتحاد و اتفاق کے نام سے اپنے اماموں کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی آدمی اتحاد و اتفاق کے نام سے اپنے بزرگوں کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی آدمی اپنے اتحاد و اتفاق کے نام سے اپنے مزاروں اور اس طریقے سے درگاہوں کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، کوئی آدمی الگ الگ، سب کی جو ہے طریقہ کار ہے، سب کا ضابطہ اور سب کا اصول الگ ہے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں میں اتنے سارے فرقے اور ساری چیزیں، اتنے جھمیلے، یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، فلاں امام یہ کہہ رہے ہیں، فلاں امام وہ کہہ رہے ہیں، فلاں امام وہ کہہ رہے ہیں۔ یقیناً اماموں کا احترام ہے، تمام اماموں کا احترام ہے، لیکن ان احترام سے بڑھ کر کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، اور سارے اماموں کا یہی موقف رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑنے کی بات کبھی بھی نہیں کہی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس کو لے لیا جائے، اس کو پکڑ لیا جائے، اماموں کی بات کو چھوڑ دیا جائے۔ یہی اماموں کے بھی جو ہے ارشادات ہیں اور ان کی بھی رہنمائی یہی ہے۔ تو معزز سامعین، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اصول اور ضابطہ بتایا گیا ہے اتحاد و اتفاق کا، وہ چیز نہیں اپنائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ایک تو اتحاد و اتفاق کا حکم بھی دیا ہے اور افتراق سے منع بھی کیا ہے اور اس کا ضابطہ بھی بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگو
تمام کے تمام لوگ مل کر کے اللہ رب العالمین کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور فرقہ بندی میں مبتلا نہ ہو، گروہ بندی میں مبتلا نہ ہو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور یاد کرو اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جہنم کے گڈھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، مگر اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 4 باتیں بیان کی ہے۔ پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ تمام مسلمانوں کو مل کر کے اللہ رب العالمین کی رسی کو پکڑنا ہے۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن و سنت ہے۔ اللہ رب العالمین کی رسی کون سی رسی ہے؟ یہی کتاب و سنت ہے، قرآن و سنت ہے۔ اگر آدمی کتاب و سنت کو اپنا لے گا تو یقیناً کبھی بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں حق پر ہوں، میری بات چلے گی، میں بڑا ہوں، میری بات ماننی پڑے گی سب کو، یا یہ کہ ہمارا امام حق پر ہے لہذا انہی کی بات چلے گی، اور اس طریقے سے انا کا مسئلہ آ جاتا ہے، تکبر کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور اپنی بات کو منوانے کی جب کوشش کی جاتی ہے اور اپنے مسلک کی بات کو جب منوانے کی کوشش کی جاتی ہے تب جا کر کے کیا ہوتا ہے؟ اختلاف و انتشار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے اندر جہاں یہ بتایا کہ اتحاد و اتفاق کو اپنانا ہے تو یہی اصول ہے کہ کتاب و سنت کو اپنا لیا جائے۔ جب آدمی کتاب و سنت کو ہی اپنا معیار سمجھے گا، اپنا دین سمجھے گا، اپنی کوئی حیثیت نہیں میرے بھائیوں، اپنی کوئی حیثیت نہیں اللہ رب العالمین کے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم نے ان کو اونچا مقام دیا کتاب و سنت کو تو ایسی صورت میں ہماری بات کہاں چلے گی؟ اور ہماری بات چلوانی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رہتے ہوئے ہم اپنی بات کیوں کریں؟ ہم اپنی سینس کی بات کیوں کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتے ہوئے ہم دوسروں کی کیوں بات لیں؟ اپنے باپ داداؤں کے مذہب اور ان کے طریقہ کار کو کیوں فالو کریں؟ اور اسی طریقے سے ہمارے بزرگوں، ہمارے اماموں اور اس طرح کے لوگوں کی ہم تقلید کیوں کریں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہی بات تو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا تھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تمہارے آپس میں کوئی مسائل آ جائیں، کوئی جھگڑے اور کوئی مسئلے درپیش ہو جائیں تو اسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے، کتاب و سنت کی طرف جھانکنا ہے، وہیں تمہیں سارے مسائل اور سارے جھگڑے اور سارے فتنوں کے حل ملیں گے۔ لوگوں نے اسی اصول کو اور اسی ضابطے کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے اتحاد و اتفاق نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دوسری چیز جو بیان کی، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی، گروہ بندی اور اسی طریقے سے الگ الگ ٹولیوں میں نہ بٹو۔ مسلمانوں کو کی گروہ بندی کو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس چیز سے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کو 3 چیز بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کو 3 چیز بہت پسند ہے۔ پہلی چیز کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دوسری چیز کہ تمام مسلمان متحد ہوں، تمام مسلمان اتفاق کے ساتھ جئیں اور تفرقہ بازی نہ کریں، گروہ بندی میں مبتلا نہ ہوں، یہ بھی چیز اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے وہ ہے مسلم حکمراں، مسلم بادشاہ کی حمایت کرنا، ان کی موافقت کرنا، ان کو ایک طریقے سے سپورٹ کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ تو معزز سامعین، تیسری بات جو سورہ آل عمران کی بات چل رہی تھی اس میں تیسری بات کیا کہا گیا؟ 2 نعمتوں کو یاد دلایا گیا۔ پہلی نعمت جو
اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے دلوں کو جوڑا تھا، صحابہ کرام کے دلوں کو جوڑا تھا۔ اب سب کو معلوم ہے کہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، کوئی مشرک تھا تو کوئی یہودی تھا تو کوئی بے دین تھا، کوئی آتش پرست تھا، لیکن اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے تمام لوگ ایک پلیٹ فارم میں آ گئے، تمام لوگ اتحاد و اتفاق میں آ گئے، اللہ اور اس کے رسول کی صدائیں بلند کرنے والا بن گئے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے والا بن گئے، اور اس وجہ سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اتحاد و اتفاق ایسا ہو گیا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، والذین معه اور جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے اوپر سخت ہیں اور آپس میں بڑا رحم دلی اور نرم مزاج ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں، آپس میں شفقت و محبت میں ملنے والے ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر عمل کرنے کا نتیجہ تھا۔ ایک اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اقرار کرنے کا نتیجہ تھا، وگرنہ اوس و خزرج کی لڑائی کن کو معلوم نہیں، اوس و خزرج کی لڑائی برسوں چلا آ رہا تھا، کبھی بھی ان کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول کی رسالت کو ماننے کی وجہ سے، توحید پرست ہونے کی وجہ سے، اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے وہ ایسے متحد ہو گئے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی گواہی دے دی کہ وہ آپس میں بالکل نرم بن گئے، آپس میں موم کی طرح پگھل گئے اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسی نعمت کو یاد دلایا، یقیناً یہ بڑی نعمت ہے، آدمی الفت و محبت کے ساتھ رہے، آپس میں ہمدردی اور اسی طریقے سے غمخواری کا معاملہ رہے تو ایسی صورت میں وہ معاشرہ خوشگوار معاشرہ بن جاتا ہے۔ یہی معاشرہ اگر دیکھنا ہو خوشگوار کیسے ہوتا ہے تو ایسی صورت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام کے روش کو دیکھیں، ان کے اعمال اور ان کے کردار کو دیکھیں کہ کس طریقے سے آپس میں ہمدرد تھے، کس طریقے سے شفقت و محبت کرنے والے تھے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے یاد دلایا، کہا کہ یاد کرو اس نعمت کو جب تم آپس میں دشمن تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں کو ملا دیا، اور فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ رب العالمین کی فضل و کرم سے تم بھائی بھائی ہو گئے، ایسے بھائی ہو گئے کہ جب ہجرت کر کے مکے سے مسلمان آئے ان کے پاس کھانے پینے کی جو ہے سامان نہ تھے، رہنے کے لیے گھر نہ تھے، بزنس کرنے کے لیے جو ہے مال نہ تھے، ایسے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انصار نے کس طریقے سے مدد کی، ایک بھائی سے بڑھ کر کے ان کی مدد کی۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، سیرت کی کتابوں کو آپ پڑھیں، معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے بھائی چارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دیا، اور بھائی چارہ ہونے کے نتیجے میں ہی ہوا یہ کہ ایک آدمی، ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی کے یہاں ایسے ہمدرد بن گیا، ایسا بھائی بن گیا کہ انہوں نے اپنے بزنس میں بھی ان کو حصے دار بنا لیا، انہوں نے اپنے زمین و جائیداد میں، اپنے وراثت میں بھی ان کو حصے دار بنا لیا، یہاں تک کہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ آدمی کی 2-3 بیویاں ہوں تو ایسی صورت میں ان کو اختیار دیا گیا، بھائی تم میری یہ 2-3 بیویاں ہیں، جو تم پسند کرو اس کو میں طلاق دوں گا اور تم اس سے نکاح کر لینا۔ یہاں تک بڑھ کر کے جو ہے ان کا رسپیکٹ، ان کی عزت، اور ایک طریقے سے سمجھے کہ وہ بھائی۔ آج کل کو تو دیکھیں آج کا معاشرہ کیا ہے، دوسری جماعتوں کو تو چھوڑ دیجئے، اپنی ہی جماعت کے لوگ کس طریقے سے جو ہے آپس میں بھائی چارہ قائم کیے ہوئے، ایک آدمی کو دوسرے سے نہیں بنتی تو مسجد چھوڑ دے رہا ہے، وہ جب تک مسجد میں آئیں گے میں نماز نہیں پڑھنے آؤں گا۔ یہ کون سا اسلام تم لے کر کے چل رہے ہو، کون سا اسلام تم لے کر کے چل رہے ہو؟ یہ جو تمہاری انا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کے گڈھے میں پھینک دے یہ تمہاری انا، بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی۔
एक आदमी को एक आदमी से नहीं बन रही है, वो मस्जिद ही छोड़ दे रहा है। और जब मस्जिद छोड़ दे रहा है तो क्या मतलब है कि वो नमाज पढ़ रहा है, 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है। तुमने एक छोटी सी चीज की वजह से क्या कर दी, अल्लाह से तुमने रिश्ता छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, जो दीन लेकर के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और उसमें सबसे बड़ा मैसेज नमाज का था, उसको तुमने छोड़ दिया। कहाँ के मुसलमान रहे? तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल हुआ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के ऊपर। और क्यों फजल हुआ? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामा था, अल्लाह के रस्सी को, कुरान और हदीस को मजबूती से थामा था। वो उठे तो सुन्नत नजर आती थी, वो खाए तो सुन्नत नजर आती थी, वो बैठे तो सुन्नत नजर आती थी, उनके किरदार और गुफ्तार में सुन्नत नजर आती थी, सारी चीजों में वो कुरान और हदीस के तफसीर नजर आते थे। ये वो सहाबा किराम थे मेरे भाई। इस तरह के जो है बनने की जरूरत है। और चौथी जो है बात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा के अंदर फरमाया, एक और नेमत की तरफ याद दिलाया कि लोगों, तुम जहन्नम के गड्ढे के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, करीब था कि तुम जहन्नम के गड्ढे में गिर जाते। वकुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार, कि तुम जहन्नम के गड्ढे में गिरना ही चाह रहे थे। फानक़ज़कुम मिन्हा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने तुम्हें उस गड्ढे में गिरने से बचा लिया, जहन्नम के खाई से गिरने से बचा लिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी आयतों को इस तरीके से खोल खोल करके बयान करता है, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ, ताकि तुम सही रास्ते पर आ जाओ। इस आयत करीमा का लुब्बे-लुबाब यह है कि इत्तेहाद और इत्तिफाक की बात तो सारे मुसलमान करते हैं, मगर जो उसूल और ज़ाब्ता बताया गया है किताब और सुन्नत, इस चीज को पकड़ने के लिए रेडी नहीं है, और जिसकी वजह से इत्तेहाद और इत्तिफाक नहीं हो पा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मनहज सलफ ऐसा मनहज है और ये तरीका ऐसा तरीका है कि सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन से जोड़ती है, किसी खानकाहों से नहीं जोड़ते, किसी जो है इसी तरीके से दरगाहों से ये सलफियत का जो है दीन नहीं जोड़ता, किसी दूसरे इमामों और किसी बुजुर्गों और अपने बाप दादाओं से नहीं जोड़ता, सीधे किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल से मुसलमानों को जोड़ते हैं। जरूरत है कि इस प्लेटफॉर्म में आया जाए आदमी को। इसी तरीके से मौजूद सामीन किराम, ये सलफियत के मनहज में एक मनहज ये भी पाई जाती है और एक तरीका, बल्कि नुमाया सिफत और नुमाया किरदार ये है सलफियत का कि वो किताब और सुन्नत को पेश करते हैं और बिदात का खूब खूब रद्द करते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अहलुल हदीस सिर्फ बिदात को रद्द करने के लिए उभरा था और फिर वो मिट गया। इंशाअल्लाह एक जुमा सिर्फ इस बात पर होगी कि अहले हदीस या सलफियत के मनहज को मानने वाले लोगों के ऊपर कौन कौन से इल्ज़ामात हैं और इल्ज़ामात की हकीकत क्या है, उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वो सारे इल्ज़ामात को एक जगह जमा करने की कोशिश करेंगे और उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मौजूद सामीन, मैं ये कह रहा हूं कि ये जमात एक ऐसी जमात है कि बिदात का खूब वादे तौर पर रद्द करती है। जब जब बिदात उभरेगी ये जमात खामोश नहीं रहती, जब जब शिर्क के काम उभरेंगे ये जमात खामोश नहीं रहती, बल्कि उनका खूब खूब रद्द करती है। जबकि दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग के अंदर ये चीज नहीं पाई जाती। सबको लेके चलना है, तुम भी सही हो हम भी सही हैं। एक किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला इस तरह की बातें कैसे कर सकता है? बैक वक्त एक बात के ऊपर कही जा रही है, करे तो भी चलता, नहीं करे तो भी चलता। मैं यहां पे एक बात कह करके अपनी बात को खत्म करता हूं, और वो ये है कि बाज लोग ये समझते हैं कि किसी चीज में अगर इख्तलाफ हो जाए तो ऐसी सूरत में हमारा इख्तियार बन जाता है कि किसी को भी पकड़ लो, इख्तलाफ है। नहीं मेरे भाई, सलफ का ये तरीका नहीं है। इख्तलाफ तो दुनिया की हर चीज में इख्तलाफ हुआ। लोग कहते थे मौत में इख्तलाफ नहीं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत में भी उम्मत के अंदर इख्तलाफ है। लोग ये समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी जिंदा हैं, पर्दा फरमा गए हैं, मौत मरे नहीं। तो सारी चीजों में इख्तलाफ है। तो इख्तलाफ का मतलब क्या? अपनी मर्जी के हिसाब से चलना शुरू कर दे आदमी। एक इमाम ये कह रहा है वो भी सही, वो इमाम वो कह रहा है वो भी सही, ये भी कह रहा है वो भी सही, एक मौलवी ये कह रहा है वो भी सही, एक मुफ्ती ये भी कह रहा है वो भी सही। इख्तलाफ का यही हल है? नहीं। किताब और सुन्नत जो कह रही है
اس کے اوپر جو ہے جھانکا جائے، دیکھا جائے، اور جن باتوں کا سب سے زیادہ قریب قرآن و سنت کے اوپر ہے ایسی بات کو لے لیا جائے، باقی ساری باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اختلاف کے حوالے سے اس وقت جو ہے کتاب و سنت کے طرف رجوع کرنا اور کتاب و سنت کو پہنچنا بہت ضروری ہے، تبھی جا کر کے ہم صحیح اسلام میں زندہ رہ سکتے ہیں اور صحیح اسلام میں اپنے قدم کو جما سکتے ہیں، استقامت کے ساتھ اپنے جو ہے اسلام کے اوپر چل سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اس مسئلے سے اپنے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ رب العالمین اصلی اسلام اور حقیقی اسلام کے اوپر اپنے قدموں کو جمائے رکھے، اہل سلف کے منہج کو اور ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر اتحاد و اتفاق قائم کرے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مظلومیت کے شکار ہیں، ان تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین غیبی امداد فرمائیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرے، ان کی بیماریوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں، اور اس طریقے سے جو مظلوم مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کی مظلومیت کو دور کرے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔